بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ کل بہت تفصیل سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، کیا کیا احسانات اس پر کیے، کیا بہترین وجود بخشا، لیکن اس کے باوجود یہ ناشکرا ہے اور اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی باتیں آخرت کے بارے میں شبہات شکایتیں پیش کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ سب غلط ہے۔ بل تکذبون بالدین، ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ تم آخرت کو نہیں مانتے۔ تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس عقیدے سے کہ آخرت نہیں ہے۔ آخرت کا یقین ہو تو خوبیاں ہی خوبیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آخر جاؤ گے کہاں؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری حفاظت کے لیے اور تمہاری گفتگو کی حفاظت کے لیے، تمہارے اعمال کی حفاظت کے لیے ہم نے کرامن کاتبین لگا رکھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر ہم نے محفوظ حفاظت کرنے والے مقرر کر رکھے ہیں۔ کرامن کاتبین وہ بڑے لکھنے والے ہیں، لکھاڑ ہیں اور بڑی عزت والے ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، بہت عزت والے ہیں۔ کاتبین کرامن کاتبین، وہ کرام ہیں، شریف ہیں، نیک ہیں، بھلے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈیوٹی پر نہ آئیں اور گھر بیٹھ کر تمہارا کچا چچا لکھ لیں، ایسا بھی نہیں، گھر سے رپورٹ نہیں بناتے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی رشوت لے کے انشن لکھ دیں، یہ بھی نہیں ہوتا کسی کے دباؤ میں آ کر کچھ لکھ ڈالیں۔ کاتبین کرامن کاتبین، کرام ہیں، وہ بہت عزت والے ہیں، وہ کسی کا دباؤ، کسی کی لالچ برداشت نہیں کرتے۔ اسی کو قرآن نے سورہ قاف میں اور ایک بات کہی ہے کہ فرشتوں کو چھوڑیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں جو جذبات کی لہر اٹھتی ہے، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، انسان سے پہلے ہم اسے جان لیتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارا نفس جو وسوسے، جو رجحانات، جو خیالات، جو جذبات، ان سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور تمہاری شارک سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ دو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ سورہ قاف میں وضاحت سے ہے کہ دو فرشتے ہیں، ایک بائیں طرف بیٹھا ہے، ایک بائیں طرف، اور حدیث میں تشریح یہ ہے کہ ایک برائیاں لکھتا ہے اور ایک اچھائیاں لکھتا ہے۔ برائیاں لکھنے والا الگ ہے، اچھائی لکھنے والا الگ ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ یہ کہ رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان سے کام لیں، وہ تھک تھکا جائیں تو سو جائیں، رونگ جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، وہ حاضر رہتے ہیں اور ان کمزوریوں سے وہ پاک ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، جو اعمال تمہارے ہیں وہ سب کے سب لکھ لیتے ہیں۔ سورہ قاف میں اور اضافہ ہے یہ کہ صرف یہی نہیں کہ تمہارے اعمال کو وہ جانتے ہیں، تم جو بولتے ہو، جو کہتے ہو، اسے بھی جانتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری منہ سے کچھ نکل نہیں پاتا کہ اسے لکھنے والا لکھ لیتا ہے، محفوظ کرنے والا محفوظ کر لیتا ہے۔
ہر لفظ جو بول رہے ہو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کل پیش ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہو منہ سے کہہ دو، وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہونے والا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ کے علم میں بھی ہے، اور 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں۔ ان کو میں حفاظت کے لیے تمہارے اللہ نے بنایا ہے۔ ان میں سے ایک تو تمہیں میدان حشر کی طرف لے جائے گا، ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا، ساتھ ساتھ چلے گا، اور ایک کے پاس تمہارا رجسٹر ہوگا، وہ جو اعمال نامہ ہے، وہاں اللہ کے حضور تمہیں یہ پیش کر دے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ کہے گا اے پروردگار تو نے میرے حوالے کیا تھا، اس کو تیار کر کے میں لے آیا ہوں، جو کچھ اس کا نام عمل ہے یہ فلاں کے پاس ہے۔ وہاں پر ایک جھگڑا شروع ہوگا۔ جھگڑا یہ شروع ہوگا کہ شیطان یہ کہے گا کہ پروردگار یہ جو اس نے گمراہی کے کام کیے ہیں، خراب کام کیے ہیں، معصیت کے کام کیے ہیں، میں نے نہیں سکھایا ایسے، ما اطغیتم، ہم نے گمراہ نہیں کیا ایسے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھا، خود کر رہا تھا سب کچھ۔ یہ کہے گا پروردگار یہی تو ہے، اس نے سب بہکایا تھا مجھے، یہ جھگڑا شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا لا تختصموا لدی، اب یہاں جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے سب کچھ پہلے بھیج دیا تھا، دنیا میں سب کچھ آ گیا تھا تمہارے پاس، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایک اور منظر پیش کیا ہے قرآن نے، وہ منظر بھی عجیب و غریب ہے۔ جب یہ سب فیصلے ہو جائیں گے اور جہنمیوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، جنت والوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، تو ایک گروہ روانہ ہو جائے گا جنت کی طرف۔ تو اس وقت اسٹیج پر آنے کا موقع دے گا اللہ تعالیٰ شیطان کو، وہ اسٹیج پر آ کے ایک لیکچر دے گا، اور وہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو تم مجھے ملامت مت کرو، اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا بالکل حق تھا، سچ تھا۔ وعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو وعدے تم سے کیے تھے سب جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن تمہارے اوپر قابو تو نہیں دیا تھا مجھے اللہ نے کہ تمہیں مجبور کرتا میں کہ یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، صرف یہ ہے کہ سمجھاتا تھا میں کہ یہ کام کرو، فاستجبتم لی، اور تم میرا کہنا مان لیتے تھے، حالانکہ اللہ کی ہدایت بھی تمہارے پاس ہوتی تھی، پیغمبر نے پیش کی تھی، تمہارے پاس تھی، موجود تھی، کائنات ساری بول رہی تھی کہ اللہ ہے اور اس کے حکام بھی ہیں، اس نے ذمہ دار بھی بنایا تھا تمہیں، عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، سب کچھ تھا۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج مجھے ملامت مت کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم گمراہ ہوئے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تم میرے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، میں انکار کرتا ہوں، اس وقت میں شیطان ہی ہوں، میں نے گمراہ کیا، تمہیں بتایا ہے، پرانی باتیں چھوڑو۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر یہ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ابرار ہوں گے ایک، اور ایک فجار ہوں گے۔ فجار میں کفار سب شامل ہیں، کھلی نافرمانی کرنے والے لوگ جو اللہ کا انکار سب سے بڑی گمراہی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑا فجور ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسلام لانے کے باوجود
برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ بھی فجار میں شریک ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، یہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے فیصلے کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اب یہ جہنم میں جو لوگ پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ کسی کو گرفتار کر دو یا بند کر دو تو وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے نکلوں، کوئی راستہ تلاش کروں، کوئی سلاخیں توڑوں، اس میں سے بھاگ جاؤں۔ وما ہم عنہا بغائبین، ایک لمحے کے لیے اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ وہاں ایسی نگرانی ان کی ہوگی کہ وہاں سے نکلنا پھر ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا کی جیلوں میں سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، وما ہم عنہا بغائبین، وہاں سے یہ نہیں بھاگ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ آخرت کا یہ دن، انصاف کا دن کیسا دن ہے، تمہیں کیا معلوم کہ کیسا دن ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور سارا معاملہ، ساری حکومت، سارا اقتدار، سارے فیصلے کی قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہاں کوئی نہ سفارش کر سکے گا، نہ کوئی بچا سکے گا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا نا کہ یہ سفارش کر دے گا، یہ بت کر دے گا، یہ پیر کر دے گا، یہ فنا کر دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ حاکم ہوگا، وہ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، فضل فرمانے والا بھی ہے، اور وہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج دیر بھی ہو گئی، تھوڑا سا کافی ہے۔